موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو؟ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسول رب ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ عظیم الشان اژدہا کی شکل میں منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف لپکا۔ فرعون خوفزدہ ہو کر اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی کہ اس کو روک لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، پھر اپنی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ یہ دوسرا معجزہ فرعون کے سامنے آیا، پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرعون نے ہیبت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درباریوں نے متفقہ طور پر کہا کہ کچھ فکر کی بات نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین دین و مذہب کو، یعنی جو ان کی نظر میں فرعون کی پرستش کرنا تھا، یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ ان کو بلا لیجئے اور اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آ جائیں گے۔ فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دیا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیے جائیں۔ ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ کس جادوگر سے آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور کیا عمل کرتا ہے؟ وہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ جادوگروں نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں، لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادو کا تو جو کمال ہمیں حاصل ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم غالب آئے تو تم میرے خاندان کا جز اور مقربین خاص میں ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ اب جادوگروں نے مقابلے کا وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنے عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ان کا یوم الزینہ یعنی عید کا دن جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی، وہ عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی، جب سب لوگ ایک وسیع میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تو فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، یعنی ہمیں یہاں ضرور رہنا چاہیے تاکہ یہ ساحر یعنی موسیٰ و ہارون اگر غالب آ جائیں تو ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ ان کی یہ گفتگو حضرات کے ساتھ استہزاء و مذاق کے طور پر تھی، یعنی ان کا یقین تھا کہ یہ ہمارے جادوگروں پر غالب نہیں آئیں گے۔ میدان مقابلہ مکمل آراستہ ہو گیا تو جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ پہلے آپ کچھ ڈالیں یعنی اپنا سحر دکھلائیں یا ہم پہلے ڈال کر ابتدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ہی پہل کرو، اپنا جادو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دیں بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، یعنی فرعون کی عزت کی قسم ہے ہم غالب آئیں گے، یعنی یہ لاٹھیاں اور رسیاں دیکھنے میں سانپ بن کر چلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ۔ یہ خوف تبھی بھی ہو سکتا ہے جو متقاضۂ بشریت ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اس بات کا ہو کہ اب اسلام کی دعوت جس میں
جس کو میں لے کر آیا ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی حکم دیا کہ اپنی عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس اژدہا نے تمام سانپوں کو نگل لیا جو جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے بنائے ہوئے تھے۔ فرعونی جادوگر جادو کے فن کے ماہر تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا یہ اژدہا جادو سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے جادوگروں سے اسی وقت اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پچھلے خیالات و عقائد سے توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے جو جال پھیلایا تھا وہ سب باطل ہو گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے اور ذلت و رسائی کے ساتھ اس میدان سے پسپا ہو